بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها عن اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بہت بڑے اور بہت مبارک نام رحمان سے کاٹ کر رشتہ داریوں کو بنایا۔ ابھی جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے رحم کو پیدا کیا۔ رحم کا معنی عربی زبان کے اندر مہربانی بھی ہے اور رشتہ داری بھی ہے۔ خلقت الرحم، میں نے مہربانی کو بھی پیدا کیا، میں نے رشتہ داری کو بھی پیدا کیا۔ وشققت لها عن اسمی، اللہ فرماتے ہیں میرا نام ہے رحمان، میں نے رحمان سے کاٹ کر اس رشتہ داری کو بنایا ہے۔ لہٰذا میں نے قانون بنا دیا کہ جو آدمی رشتہ داریوں کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دوں گا، اور جو آدمی بھی رشتہ داریوں کو کاٹے گا توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ دوسری روایت جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے اس کے اندر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش، اللہ نے جب سے رشتہ داری کو بنایا ہے رشتہ داری اس وقت سے عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس وقت سے یہ اعلان کرتی ہے کہ جس نے میرا لحاظ رکھا رشتہ داری کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دیں گے، اور جس نے میرا لحاظ نہیں کیا اس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ تو رشتہ داریاں، آپس کی رشتہ داریاں، خواہ وہ کوئی بھی رشتہ ہو، بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتہ ہو، بھائی کا بہن کے ساتھ رشتہ ہو، بہن کا بہن کے ساتھ رشتہ ہو، کسی آدمی کا اپنے چچا کے ساتھ رشتہ ہو، اپنے ماموں کے ساتھ ہو، خالہ کے ساتھ ہو، پھوپھی کے ساتھ ہو، جس کے بھی جو بھی رشتہ داریاں ہیں یہ سب کی سب اللہ رب العزت نے اپنے نام رحمان سے کاٹ کر ان رشتہ داریوں کو بنایا۔ ان رشتہ داریوں کا لحاظ رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ان تمام رشتہ داریوں میں سب سے مقدس رشتہ اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ ہے۔ ماں باپ کا رشتہ یہ سب سے مقدس رشتہ ہے، اور اس رشتے کا خیال رکھنا، اس کا اہتمام اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا، اور رسول پاک علیہ السلام نے بھی کئی احادیث طیبہ کے اندر اس کا حکم دیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق دنیا کے اندر کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ کسی پیر کا اتنا حق نہیں، کسی استاد کا اتنا حق نہیں، کسی بڑے سے بڑے تعلق والے کا اتنا حق نہیں جتنا حق اللہ رب العزت نے اولاد کے ذمے والدین کا رکھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ اپنی عبادت کے ذکر کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ ابھی جو آیت شریفہ پڑھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
اللہ حکم دیتے ہیں کہ صرف میری عبادت کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے 5 مرتبہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی طرف سے کچھ کمی رہ بھی گئی ہو، اگر ماں باپ نے اولاد کی تربیت میں کچھ حق ادا نہ بھی کیے ہوں، پھر بھی اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ ماں باپ کے احسان کا بدلہ دو، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ان کی طرف سے زیادتی بھی ہوئی، ان کی طرف سے حقوق میں کمی بھی ہوئی، پھر بھی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹی ہیں، حضرت اسماء بھی بیٹی ہیں۔ دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں ام رمان، یہ صحابیہ ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 20 سال بڑی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کی ماں کا نام ہے قتلہ، یہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں مکہ سے مجھے ملنے کے لیے آئی ہے مدینہ۔ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، وہ مشرک ہے، وہ شرک ہے، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، بلکہ اسلام سے بہت بیزار ہے۔ جیسے مکہ کے رہنے والے کچھ لوگوں کو چڑ تھی مسلمانوں سے اور اسلام سے، اسی طرح سے یہ قتلہ کو بھی چڑ تھی اسلام سے اور مسلمانوں سے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ، میری ماں ملنے کے لیے آئی ہے بھی مشرک اور اسلام سے بہت بیزار ہے، اس کو چڑ ہے اسلام سے۔ أَفَأَصِلُهَا، اس کے باوجود بھی میں اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں، اس کے باوجود میں اس کی خدمت کروں، اس کے باوجود میں اس کو اپنے گھر کے اندر دعوت دوں اور اس کو رکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اپنی ماں کو اپنے گھر میں رکھ اور اس کی خدمت کر اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کر۔ تو ماں باپ کا حق یہ سب سے زیادہ، رشتوں میں جتنے رشتے ہیں ان میں سب سے مقدس رشتہ اور سب سے اہم اللہ رب العزت نے جس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ والدین کا رشتہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے اندر ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری سیڑھی پر آمین، تیسری سیڑھی پر آمین۔ پھر صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، 3 باتیں مجھے کہیں اور ہر بات پر میں نے 3 بددعائیں دی، ہر بددعا پر میں نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک بددعا بھی یہ بھی تھی کہ اللہ کرے وہ بندہ ہلاک ہو جائے، اللہ کرے وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کی زندگی کے اندر اس کے دونوں ماں باپ موجود ہوں یا دونوں میں سے ایک موجود ہو، پھر بھی یہ اولاد ہونے کے باوجود اتنی خدمت نہ کرے کہ اللہ اس کے لیے جنت کو لکھ دیں۔ ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی۔ اتنا بڑا ضروری ہے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنا۔ ایک موقع پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رغم انفو 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے وہ بندہ ذلیل ہو جائے، وہ بندہ ذلیل ہو جائے، وہ بندہ ذلیل ہو جائے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس آدمی کے بارے میں جس کی زندگی کے اندر اس کے ماں باپ دونوں موجود ہوں یا دونوں میں سے ایک موجود ہو، پھر بھی وہ ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کو لکھ دیں۔ اس بندے کے بارے میں کہتا ہوں رغم انفو کہ یہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے سامنے آہستہ سے بولنا، ماں باپ کے سامنے کندھوں کو جھکا دینا، ماں باپ کے احسانات کو یاد رکھنا اور ماں باپ کے ساتھ ہر وقت احسان کا معاملہ کرنا، یہ وہ تمام کے تمام حقوق ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کئی مرتبہ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی مرتبہ احادیث طیبہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات تو اس قدر اہم ہیں کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ طائف والوں نے سب سے زیادہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جو غزوہ ہوا ہے غزوہ حنین، یہ طائف والوں کے ساتھ ہی ایک غزوہ تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس میں تشریف لے گئے۔
طائف والوں کے بہت سارے بندے گرفتار ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح دی۔ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کی مقدار تھی 6,000 بندے، جن میں بچے بھی تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں، جن میں بوڑھے بھی تھے، جن میں جوان بھی تھے۔ 6,000 بندے قیدیوں کے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے۔ ایک وفد آیا رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں، 12 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس وفد کے اندر ایک آدمی وہ بھی تھا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا دیور تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے، صرف دودھ پلایا، حقیقی ماں نہیں ہے۔ حقیقی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور صرف اس دودھ کی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام ان کے لیے اپنی چادر بچھایا کرتے تھے، ان کو امی امی میری ماں کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے۔ اس وفد کے اندر جو 12 آدمیوں کا وفد آیا ہے، اس میں ایک آدمی، 11 دوسرے تھے، ایک آدمی وہ تھا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا دیور، ان کے خامن کا بھائی۔ انہوں نے آ کر درخواست کی، یا رسول اللہ، جو بندے گرفتار ہوئے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ فرمایا کہ نماز کے بعد یہی بات کرنا۔ وہ نماز کے بعد آئے، پھر انہوں نے یہی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میں اپنے خاندان بنو مطلب کے پاس جتنے بندے گرفتار ہیں ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سارے صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا، صرف اتنی سی نسبت، ایک عورت کا دودھ پیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنی ماں کا ایسا اونچا درجہ دیتے ہیں۔ ماں کا درجہ، باپ کا درجہ اتنا اہم ہے، ایسا اونچا درجہ دیتے ہیں کہ اس کے دیور آ کر قیدیوں کے بارے میں درخواست کریں اور 6,000 قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ ہے رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر فرمایا کہ اے میری امت، ایک زمانہ آئے گا کہ ملک مصر فتح ہوگا۔ آپ کے زمانے میں فتح نہیں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ ایک زمانہ آئے گا ملک مصر فتح ہوگا۔ جب ملک مصر کو فتح کرنا تو مصر والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں حضرت ہاجرہ ملک مصر کی رہنے والی تھی۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، چونکہ رسول پاک علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ملتا ہے۔ صرف اتنی سی بات پر کتنے درمیان کے اندر واسطے ہیں۔ حضرت ہاجرہ ملک مصر کی ہیں۔ اے میری امت، جب ملک مصر کو فتح کرنا تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے والدین کے حقوق کے بارے میں۔ والدین کے حقوق بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے کشف احوال الموتى والقبور، مرنے کے بعد مردوں کے حال اور قبر کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا ہے، ان چیزوں کو ایک بہت بڑے بزرگ تھے انہوں نے اکٹھا کیا۔ اس کے اندر 13 چیزیں ایسی لکھی ہیں، 13 چیزیں جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ قبر میں جا کر مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ یہ قبر اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے، اس قبر کو دھوئیں سے بھر دیا جاتا ہے، قبر کو سانپ اور بچھوؤں سے بھر دیا جاتا ہے۔ عذاب قبر کا سبب بننے والے 13 بڑے بڑے گناہ لکھے ہیں۔ ان 13 گناہوں کے اندر ایک گناہ شراب کا پینا بھی ہے، ایک گناہ بغیر غسل کے رہنا، ناپاکی کی حالت کے اندر رہنا بھی ہے، ایک گناہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھنا بھی ہے۔ 13 گناہ لکھے، اور ان 13 گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کے ساتھ بے ادبی بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا بھی ہے، ماں باپ کے حقوق کو پامال کرنا بھی ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایک انسان قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ عقوق کہتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو، اور بر کہتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری کرنے کو۔ 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر، طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعہ غفر لہ۔ جس آدمی کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں یا ماں باپ میں سے ایک دنیا سے چلا جائے، اور وہ آدمی جمعے کے دن جا کر اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے، دونوں کی یا ایک کی، جو بھی
فوت ہو چکے ان کی زیارت کر لے غفر لہ، ایک تو یہ کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے، دوسرا یہ کہ اللہ اس کو بار یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا لکھ دیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا تھا یہ بندہ، اس بندے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے جو آدمی جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے، زندگی کے اندر خدمت کرے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو جمعے کے دن جن حضرات کو یہ موقع میسر ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ ماں باپ کی قبر کی زیارت جمعے والے دن کرنا، اور اگر ایک ہو تو ان کی زیارت کرنا، یہ انسان کے گناہوں کو بخش دینے کا سبب بنتا ہے۔ ایک دوسری حدیث علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ جو آدمی یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ لکھے گئے کہ جو آدمی ان الفاظ کو پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اے اللہ ان کا اجر و ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے اس بندے نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا تھا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کلمات کی وجہ سے وہ ماں باپ کے حق کا ادا کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک قبرستان ہے اور عصر کے بعد ایک قبر کھلی ہے، پھٹی ہے، اس کے اندر سے ایک آدمی نکلا۔ اس کی شکل یہ ہے کہ اس کا چہرہ گدھے جیسا ہے، اس کا دھڑ انسان جیسا ہے، اور 3 دفعہ وہ چیخا ہے جیسے گدھا چیختا ہے، اس انداز سے وہ چیخا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ اندر چلا گیا، قبر بند ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا، زندگی میں ایسا واقعہ نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ میں نے بستی والوں سے کہا یہ کیا ماجرا؟ کہا جی ہر روز عصر کے بعد اسی طریقے سے یہ قبر پھٹتی ہے اور یہ بدبخت نکلتا ہے اور اسی طریقے سے چیخ چلا کر واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کا وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ کہا اس کی ماں اس کو نصیحت کرتی اور آگے سے کہتا کیا گدھے کی طرح بولتی رہتی ہو۔ اللہ پاک نے اس کی صورت بھی گدھے جیسی بنا دی۔ اللہ رب العزت نے رشتہ داریوں کو اپنے نام سے کاٹ کر بنایا ہے، اور رشتہ داریوں میں سب سے مقدس رشتہ والدین کی خدمت کا رشتہ ہے۔ جو نوجوان موجود ہیں اس کا اہتمام کریں، جن کے والدین موجود ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنی آخرت کو بنائیں۔ دوسرا رشتہ جو بہت اہم ہے وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، بہت اہم رشتہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی قائم فرمایا، ایک کو خامند بنا دیا، ایک کو بیوی بنا دیا۔ جتنے رشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں وہ قائم ہوئے ہیں زمین پر آ کر، لیکن میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے جنت کے اندر قائم فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت میں ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام ہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت حوا کو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مہر ادا کرو۔ اے اللہ کیا مہر ادا کروں؟ فرمایا کہ آپ ہی کی اولاد میں ایک نبی ہوں گے جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان پر درود شریف پڑھ دو، آپ کا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ نکاح بھی، دونوں کی تخلیق بھی جنت میں ہوئی اور یہ نکاح بھی جنت کے اندر ہوا۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ، یہ ایسا مقدس رشتہ۔ آدم علیہ السلام ماں باپ، آدم اور حوا ماں باپ بنے ہیں زمین پر آ کر، دادا دادی بنے ہیں زمین پر آ کر، نانا نانی بنے ہیں زمین پر آ کر، ساس سسر بنے ہیں زمین پر آ کر، باقی رشتے زمین پر آ کر قائم ہوئے ہیں۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے ان دونوں کا جنت کے اندر قائم فرمایا۔ یہ اتنا اہم رشتہ ہے جس کی ابتدا جنت میں ہوئی۔ پھر دنیا کی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ عام طور پر 2 بھائی بعض دفعہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، 2 بہنیں اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، اسی طرح چچا تایا وہ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی موقع آتا ہے کہ اولاد بھی ساتھ نہیں رہتی، لیکن میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے اندر بھی اکٹھا قائم رہتا ہے، اور اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی یہ رشتہ اکٹھا ہوگا۔ ماں باپ کی جنت الگ،
بھائیوں کی جنت الگ، بہنوں کی جنت الگ، چچا کی جنت الگ، تائے کی جنت الگ، خالہ کی الگ، ماموں، یہ سارے کے سارے جنت میں بھی ہوں گے، تو ایک ہی جنت میں سب کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہر ایک کو اپنی اپنی جنت دیں گے، لیکن میاں بیوی جنت کے اندر بھی ایک ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ ایسا اہم رشتہ ہے، اس کی ابتدا جنت کے اندر اور یہ آخر کے اندر بھی جنت کے اندر یہی رشتہ باقی رہے گا۔ اسی وجہ سے سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت نے چند آیات شریفہ کے اندر اس منظر کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک اعلان فرمائیں گے، اور یہ اعلان اس وقت ہوگا جب حساب کتاب ختم ہو چکا ہوگا، نامہ اعمال تول دیا جائے گا، جنتیوں کا جنت کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنمیوں کا جہنم کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا، سارے مناظر طے ہونے کے بعد اب حکم ہوگا کہ جاؤ، اب جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ فرمائیں گے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو اب تمہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی تمہیں نہیں ہے، کیونکہ یا عبادی کا لفظ اللہ خود کہیں گے۔ باقی اعلانات فرشتوں کے ذریعے سے کروائے جائیں گے، یہ پہلا اعلان ہوگا میدان حشر کے اندر جو اللہ پاک خود فرمائیں گے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، یا عبادی فرمائیں گے، جس کی وجہ سے سب کے سب اپنی گردنوں کو اونچا کر لیں گے، اس میں مسلمان بھی، اس میں غیر مسلم بھی، اس میں مشرک بھی، اس میں جنتی بھی، اس میں جہنمی بھی، اس لیے کہ عباد میں اللہ کا بندہ ہونے میں تو سب کے سب شریک ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ساتھ ہی فرمائیں گے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، سارے بندے مراد نہیں ہیں، صرف وہ بندے مراد ہیں جو دنیا کے اندر ایمان والے تھے، جو میری آیات کو مانتے تھے، میرے قرآن کو مانتے تھے، میرے حکموں کے سامنے گردن جھکا دیا کرتے تھے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، ایسے بندوں سے خطاب ہے، باقی سب کے سب اس خطاب سے نکلے ہوئے ہیں۔ جہنم والوں کے لیے جہنم ہی ہے، اور جو مجھے ناراض کر کے آئے ہیں ان کے لیے ناراضگی ہے۔ صرف الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ خطاب کرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، جنت میں خود بھی چلے جاؤ، اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ نہیں فرمائیں گے اپنی اولاد کو ساتھ لے جاؤ، یہ نہیں فرمائیں گے اپنے بھائیوں کو ساتھ لے جاؤ، یہ نہیں فرمائیں گے اپنے چچا کو ساتھ لے جاؤ، اپنے ماموں کو ساتھ لے جاؤ، نہیں، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، جاؤ جنت کے اندر اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ تحبرون، تحبرون کا معنی ہے اس حالت میں جنت میں جاؤ کہ ہر نعمت جو تمہیں دی جائے گی وہ کمال درجے کی دی جائے گی، گھٹیا قسم کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ کھانے کی نعمتیں ہیں تو کمال درجے کی ہیں، کپڑوں کی نعمتیں ہیں تو کمال درجے کی ہیں، رہنے کی نعمتیں ہیں تو کمال درجے کی ہیں، محلات کمال درجے کے، درخت کمال درجے کے، نہریں کمال درجے کی، جنت کی ہر نعمت کمال درجے کی ہے۔ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے باقیوں کو جنتیں سب کو دینی ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے الگ الگ جنت ہوگی، جب چاہیں گے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر ہر ایک کا مکان الگ ہو، جب چاہیں ایک دوسرے کے گھر میں چلے جائیں، اسی طریقے سے لیکن بیوی کا رشتہ ایسا مقدس رشتہ ہے، اس کی ابتدا اللہ نے جنت کے اندر فرمائی، اور یہ اس کی ابتدا بھی جنت میں ہوئی اور اخیر کے اندر بھی میاں بیوی ہی جنت میں ہوں گے، اولاد اپنی جنتوں میں ہوں گی۔ سورہ طور کے اندر ایک آیت شریفہ ہے ان الذین آمنوا واتبعتهم ایمانہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ جو آدمی نیک تھے اور ان کی اولادیں بھی نیک تھیں لیکن اس درجے کی نیک نہیں تھیں جس درجے کے ماں باپ تھے، لیکن اللہ اپنے فضل سے سب کو ایک ہی درجے کی جنت دے دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ تیرا باپ چونکہ بہت نیک تھا وہ بہت اونچی جنت میں ہے، تو تھوڑا نیک تھا تو بہت گھٹیا درجے کی، ایسا نہیں اللہ فرمائیں گے۔ جتنے گھر والے ہیں سب کو جنت کا لیول، جنت کا درجہ ایک جیسا دے دیں گے، لیکن جنت ہر ایک کی الگ الگ ہوگی۔ میاں بیوی کی جنت ایک ہوگی۔ ایک بہت ہی مزیدار قسم کا علمی مکالمہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھیں اور تحدیث بالنعمہ کے طور پر فرمانے لگی کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 4 عورتیں بہت اونچے درجے کی، مردوں میں بہت کمال کے درجے پر پہنچے، لیکن عورتوں میں صرف 4 عورتیں ہیں جو انتہائی کمال تک پہنچی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک حضرت مریم، ایک حضرت آسیہ،
ایک حضرت خدیجہ اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت فاطمہ خوش ہو کر فخر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگیں کہ یہ جو 4 اونچے درجے کی عورتیں ہیں، اس میں میرا نام ہے، آپ کا نہیں ہے، اس میں میرا نام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں کوئی شک نہیں، آپ کی فضیلت، آپ کا کمال، آپ کی عظمت سب میں تسلیم کرتی ہوں، لیکن اے فاطمہ تم نے علی کی جنت میں رہنا ہے، میں نے محمد الرسول اللہ کی جنت میں رہنا ہے۔ ہر آدمی، ہر عورت اپنے خامن کے ساتھ رہے گی، کیونکہ آپ حضرت علی کی بیوی ہو، آپ نے علی کی جنت میں ہونا ہے، اور میں نے محمد الرسول اللہ کی جنت میں ہونا ہے۔ تو یہ اتنا اہم رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ اتنا اہم، سارے رشتے دنیا کے اندر یہ رشتہ اللہ نے جنت میں قائم فرمایا، اور آخر کے اندر بھی یہ رشتہ جنت میں باقی رہے گا، میاں بیوی اکٹھے ایک ہی جنت میں ہوں گے۔ کبھی سوچیں اس بات کو کہ کیا مصیبت پڑ گئی اس رشتے کو، آج ہم نے اتنا خراب کیوں کر دیا اس کو۔ اللہ قرآن میں کہیں تو فرمائے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ جیسے لباس ہر جسم کے عیب کو چھپا دینے کا سبب بنتا ہے، ایسے عورت تو وہ ہے جو اپنے خامن کے ہر عیب کو چھپا دے، خامن وہ ہے جو اپنی بیوی کے ہر عیب کو چھپا دے۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہمیں کہ ہم ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ عیب بھی جو اس کے اندر ہیں اور وہ عیب بھی جو اس کے اندر نہیں ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے بتاتے رہتے ہیں۔ یہ اتنا اہم رشتہ، اس کا ستیہ ناش ہم نے کیوں کر دیا؟ ایک آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ ایسا رشتہ ہے میاں بیوی کے درمیان میں محبت اور رحمت میں پیدا کرتا ہوں، لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ایک لڑائی کا رشتہ اس کو قائم کر لیا۔ اور خاص طور سے جیسا جیسا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، جتنا روشنی علم کی ہم کہتے ہیں کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگ بڑے ڈگریوں والے ہو گئے ہیں، اور آج علم کی کوئی کمی نہیں ہے، بڑا تجربہ، بڑا علم، بہت بڑی یونیورسٹیوں کے فارغ۔ او بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ 3 مہینے کے بعد کن طلاقوں تک بات کیوں پہنچ جاتی ہے؟ اتنا ڈھنڈورا پیٹ کر شادی کرتے ہو، 50,000 ہزار لاکھ پاؤنڈ خرچ کیا جاتا ہے، مہینے بعد طلاق تک بات کیوں پہنچ جاتی ہے؟ اتنا اہم رشتہ جس کی ابتدا اللہ نے جنت میں فرمائی، اتنا اہم رشتہ جو جنت میں آخر میں یہی قائم رہے گا، باقی اپنی اپنی جنتوں میں ہوں گے، ایک ہی جنت میں خامند اور بیوی ہوں گے۔ اس رشتے کا ستیہ ناش ہم نے کیوں کر دیا؟ آنے والے زمانے میں اپنی اولادوں کے حالات کو دیکھیں، اتنی مصیبت کیوں ہے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، عورت سے شادی ہوتی ہے، اس کے 4 میں سے 4 سبب ہیں۔ کچھ لوگ شادی کرتے ہیں مال کو دیکھ کر، جہیز ملے گا، غریب کنگال مالدار بن جائیں گے، گھر نہیں ہے بیوی کا گھر استعمال کریں گے، نیت صرف دنیا کی ہے، ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، یہ اچھی نیت والے لوگ نہیں ہیں جو صرف مال کی بنیاد پر کسی عورت سے شادی کریں۔ تنکح المرأة لأربع لمالها، کچھ لوگ مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ حسن کی وجہ سے، لڑکی ہے، لمبی ہے، پتلی ہے، خوبصورت ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شادی کرتے ہیں خاندان ہے، بڑا ان کا نام ہے، بڑی ان کی شہرت ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر۔ فرمایا کچھ لوگ شادی کرتے ہیں صرف اخلاق اور دین کو دیکھ کر، اس کی سیرت کو دیکھ کر، اس کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، اس قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اس کو قرآن کا معنی مفہوم پتہ ہے کہ نہیں پتہ، اس کو دین کی سمجھ ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگ اس چیز کو سامنے رکھ کر شادی کرتے ہیں۔ جو شادی ہوگی سیرت کی بنیاد پر، جو شادی ہوگی دین کی بنیاد پر، یہ رشتہ تو اچھے طریقے سے قائم رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک بھوت کی طرح ہمارے اوپر مال اور یہ چیزیں سوار ہو گئی ہیں کہ ہم اس نے اہم رشتے کو جس کی ابتدا اللہ نے جنت میں فرمائی تھی اس کو بگاڑنے کا سبب ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکیوں کے دماغ ہی اتنے کچے ہیں، ذرا سی بات پر وہ اپنا مائنڈ چینج کر لیتی ہیں۔ یار یہ مائنڈ چینج کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں، مائنڈ کہاں چینج کرنا ہے اتنا بھی نہیں پتہ، مائنڈ چینج ہو گیا بس اب ہماری شادی باقی نہیں رہ سکتی۔ نہ،
کوئی اتنی بڑی بات ہوتی ہے، خام خواہ کی وجہ سے اپنے گھروں کے حالات کو خراب کر دینا، بگاڑ دینا، طلاقوں تک بات پہنچا دینا، گھر کی زندگی کو اجیرن بنا دینا، مصیبت بنا دینا، خاوند بیوی کے لیے مصیبت بن جائے، بیوی خاوند، ایسا ہم نے اپنے گھر کے فضا اور ماحول کو بنا دیا، اور اس قدر ہم اپنی ٹانگ کو اونچا رکھنا چاہتے ہیں، تحمل ہی نہیں ہے، برداشت ہی نہیں کرتے کسی کی سننے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اپنی بیوی کے اندر ایک عیب نظر آئے تو یہ بھی دیکھنا کہ اس کے اندر خوبی بھی ہے۔ ہر بندہ عیب ہی عیب نہیں ہوتا، ہر بندے کے اندر خوبی بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا ایک عیب نظر آتا ہے، اس کی 4 خوبیاں بھی تو اس کے اندر موجود ہیں، وہ بھی تو کبھی دیکھ لیا کرو۔ ہر آدمی کے اندر عیب بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں، ہر عورت کے اندر عیب بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں۔ صرف تمام عیوب سے پاک انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے۔ کسی کے اندر کسی طرح کا عیب ہے، کسی کے اندر کسی طرح کا، تو ہر بندے کے اندر عیب بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں۔ تو یہ صرف عیب دیکھنا، صرف برائیاں دیکھنا، اس کی وجہ سے یہ اتنا اہم رشتہ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اچھائیاں دیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے احسنکم لأہلی، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے، وَأَنَا أَحْسَنُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھے طریقے سے رہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ گھر کے اندر جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے۔ سوچ بھی سکتے ہیں، آپ گھر کے اندر جھاڑو دے دیا کرتے تھے، آپ گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، آپ کپڑوں کی صفائی کے اندر ہمارا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ یہ تھے اس اللہ کے نبی کے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے اونچے اخلاق آپ کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں سکھایا ہے۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ لڑکا لڑکیاں وہ اپنے چھوٹی سی عقل کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے صرف عیوب کو دیکھتے ہیں، اور یہ اتنا اہم رشتہ وہ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی یہ ہے کہ کوئی آ کر ان کو کوئی سبز قسم کا باغ دکھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلا رشتہ ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر جتنا ہمارا تجربہ ہے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، 30% شادیاں خراب ہوتی ہیں لڑکا لڑکی کی اپنی وجہ سے، اور 70% شادیاں خراب ہوتی ہیں باہر والوں کی وجہ سے۔ اس میں کبھی بہن ہے، کبھی بھائی ہے، کبھی باپ ہے، کبھی ماں ہے، کبھی کوئی ہے، کبھی کوئی ہے۔ باہر والے سے مطلب ان میاں بیوی کے علاوہ، خواہ وہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، وہ اس رشتے کو خراب، اگر ان دونوں میاں بیوی کو کہیں الگ چھوڑ دیا جائے تو یہ رہ سکتے ہیں آپس میں، لیکن کبھی ماں اتنا دخل بیچ میں ڈال دیتی ہے کہ وہ رشتے کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، کبھی باپ کی وجہ سے وہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی بہن کی وجہ سے، خواہ لڑکے کی بہن ہو یا لڑکی کی بہن ہو، کسی کی بہن کی وجہ سے۔ عام طور پر 30% شادیاں خراب ہوتی ہیں لڑکا لڑکی کی آپس کی غلطیوں کی وجہ سے، اور 70% شادیاں خراب ہو رہی ہیں باہر، یعنی اس گھر کے میاں بیوی کے علاوہ دوسروں کی وجہ سے۔ ایک حدیث پاک سامنے رکھیں، لیس منا، یہ ایک بہت خطرناک قسم کا لفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر فرمایا کہ ایسا کرنے والا وہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چھوٹی سی بات نہیں، کسی گناہ گار کو آپ نہیں فرماتے کہ ہم میں سے نہیں ہے، گناہ گاروں کے لیے آپ شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن چند احادیث کے اندر لیس منا، یہ بندہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بڑا خطرناک قسم کا اعلان ہے۔ کئی احادیث ہیں، ایک حدیث پاک آپ نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجی او عبدا علی سیدی، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے خامند سے متنفر کرے، یا کسی خامند کو اس کی عورت سے متنفر کرے۔ اس بیچارے کے اندر نہیں ہے وہ عیب جو خام خواہ اس کے کانوں میں ڈال ڈال کر اس رشتے کے اندر دراڑیں ڈالتے ہیں، ان رشتوں کو خراب کرتے ہیں۔ 30% اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے یہ رشتے خراب ہوتے ہیں، اور 70% یہ باہر والوں کی وجہ سے، کبھی باپ کی وجہ سے، کبھی ماں کی وجہ سے، کبھی بھائی کی وجہ سے، کبھی بہن کی وجہ سے یہ رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ یہ اتنا اہم رشتہ ہے جس کی ابتدا اللہ نے جنت میں فرمائی ہے۔ ان رشتوں کو خراب نہ کریں،
یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس مصیبت کا ابھی سے سد باب کریں۔ روزانہ اتنی بڑی بڑی فائلیں ہوتی ہیں، روز کوئی مجھے خلا چاہیے، مجھے طلاق چاہیے، مجھے خلا چاہیے، مجھے اس قسم کے ہمارے حالات آتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی سے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی بچوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، ان کو گھریلو زندگی سکھائیں، ان کو لڑکی کو خامند کے حقوق سکھائیں، لڑکے کو بیوی کے حقوق سکھائیں۔ یہ سکھانے کے بعد پھر ان کی شادیاں کریں اور ان کی منگنیاں کریں اور ان کے رشتوں کو قائم کریں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے رحمان اللہ کا نام ہے، اس سے کاٹ کر ان رشتہ داریوں کو قائم کیا۔ سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا، سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں یہ خیر خواہی کی بنیاد پر ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اسری فلیصل رحمہ۔ تم میں سے جو آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا مال بڑھا دے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ اس کو بہت مال دے دے، وہ مالدار بن جائے۔ من احب ان یبسط له فی رزقی، جس کے رزق کے اندر کشادگی کر دی جائے، جو آدمی یہ چاہتا ہے اور جو آدمی یہ چاہتا ہے وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَسْرِهِ، اللہ اس کی عمر کو بھی لمبا کر دیں، وہ جلدی نہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ جو چاہتا ہو اس کا مال بڑھ جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، وہ رشتہ داریوں کا خیال رکھے۔ آج ہم بہت ماہر ہیں کاٹنے میں، بہت ماہر ہیں لڑائی جھگڑے میں، بہت ماہر ہیں اپنی ٹانگ کے اونچا کرنے میں۔ ایسا تکبر ہمارے اندر ہے جو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایسی ہمارے اندر رعونت آ جاتی ہے کہ ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی آواز کو پست کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی زبان کو نیچا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا، اخلاق سکھائے ہیں، گھریلو زندگی سکھائی ہے، آپس کی زندگی سکھائی ہے، اللہ نے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا سکھایا ہے، اللہ نے ملک والوں کے ساتھ رہنا سکھایا ہے، کافروں کے ساتھ کیسے رہنا یہ سکھایا ہے۔ یہودی مہمان بن کر آتے ہیں تو سارے کے سارے گھروں سے کھانا اکٹھا کر کے اللہ کے نبی ان کو کھلا دیتے ہیں اور ازواج مطہرات بھوکی رہتی ہیں، یہ سکھایا ہمیں۔ تھوڑا سا اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ جس آدمی نے رشتہ داریوں کو جوڑا ہے اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے جوڑتے ہیں، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔